جو انہوں نے دیکھا. فقال له ورقۃ، تو ان سے ورقہ نے کہا هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی راز والا ہے جس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، جسے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا. یا لیتنی فیہ جزعا، یا لیتنی فیہ جزعا، کاش میں ان دنوں جوان ہوتا، طاقتور ہوتا، گبرو جوان ہوتا. کاش میں ان دنوں کیا ہوتا؟ طاقتور اور جوان ہوتا، طاقت میں ہوتا، طاقتور جوان ہوتا. جزعا کے معنی یا لیتنی کنت جزعا، کاش ان دنوں میں جوان طاقتور جوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت میں زندہ رہتا. یا لیتنی کنت حیا، کاش میں اس وقت کیا ہوتا؟ زندہ ہوتا. کب؟ اذ یخرجک قومک، جب کہ تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، جب کہ تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پوچھا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ اوا مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ قال نعم، ورقہ نے کہا ہاں. لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اودیا، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اودیا. ورقہ نے فرمایا ہاں تیری قوم تجھے نکال دے گی، کیونکہ جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح کوئی شریعت لے کر کے آیا، جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح شریعت لے کر کے آیا تو اس سے دشمنی کی گئی اور اسے ستایا گیا ہے. الا اودیا، اسے دشمنی کی گئی ہے، اسے ستایا گیا ہے. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ انصرک نصرا مؤزرا، اگر میں آپ کا زمانہ پا جاؤں، اگر میں آپ کا زمانہ پا جاؤں، آپ کے دن پا جاؤں، تو اس وقت آپ کا زمانہ ملا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا. انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی فطر الوحی، پھر ورقہ زیادہ دن زندہ نہ رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا رک گیا، اور وحی کا آنا رک گیا. اب یہ حدیث پاک کے الفاظ رہے. یہ تیسری حدیث جا کر کے اب یہاں پر مکمل ہوئی ہے. اب یہاں اس کی ہم مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کر دیں کہ یہ ورقہ کون ہیں. ورقہ جو ہے عرب میں چند لوگ تھے جنہوں نے اپنی عقل سے بت پرستی کو ناپسند کیا اور دور جاہلیت کے ان کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا. انہی لوگوں میں ورقہ بھی شریک تھے اور حق کی تلاش میں انہوں نے شام وغیرہ اور دوسرے ملکوں کا سفر کیا. اس زمانے میں کچھ ایسے راہب، پادری، عیسائی علماء ملتے تھے جو اصل دین عیسوی پر قائم تھے. ورقہ کی ملاقات ان میں سے کسی ایک سے ہوئی اور کسی ایک سچے راہب سے انہوں نے اصل دین عیسوی کو پڑھا اور عیسائی دھرم کو قبول کر لیا. یہ ورقہ عربی اور عبرانی اور سریانی تینوں زبانوں کے ماہر تھے. انجیل کو عربی میں بھی اور عبرانی میں بھی لکھا کرتے تھے، وہی اس جو ابھی حدیث پاک میں گزرا. چنانچہ آپ اس وقت تک زندہ رہے اور شرف صحابیت بھی آپ کو نصیب ہوا. اس میں بہت لمبی گفتگو ہے، مگر اتنا تو ہے کہ جو دلائل یہاں پر موجود ہیں ورقہ کے تعلق سے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ورقہ اسلام لائے اور شرف صحابیت سے بھی جو ہے مشرف ہوئے. یہ اور بات ہے کہ اعلانیہ ایمان، جب اعلانیہ دین کا اعلان کیا گیا اسلام کا، اس وقت زندہ نہ رہے. جب شروع کے 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا حکم تھا، مگر کتنا
بس اتنا کہ پوشیدہ طور پر. تو ورقہ اسلام لا چکے تھے، مگر جب حکم دیا گیا کہ اعلانیہ دین کی تبلیغ کرو تو اس وقت حضرت ورقہ کو زمانہ زیادہ نہیں ملا تھا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ورقہ جو ہے، جب حضرت بلال کو ایمان لانے کے جرم میں سزا دی جا رہی تھی، چمکتی سخت دھوپ میں جو ہے تپتی ریت، گرم ریتوں پر اور پتھروں پر لٹا کر انہیں مارا جاتا تاکہ ایمان سے پھر جائیں، اور بلال شدت تکلیف سے، بہت زیادہ تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے. جب ہوش آتا تو فرماتے احد احد احد. چنانچہ ایک مرتبہ وہاں سے ورقہ ابن نوفل کا گزر ہوا، انہوں نے بلال کی اس حالت کو دیکھا تو ورقہ نے کہا کہ احد احد احد، یعنی ایک ہی کہنا، ایک ہی کہنا، ایک ہی کہنا. لہذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ورقہ جو ہے سرکار کو آپ نے دیکھا بھی تھا اور اسلام آپ نے قبول کیا تھا. اس پر بہت ساری بحثیں کی گئیں، مگر جو راجح قول ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. کیونکہ صحابی کی تعریف پہلے سمجھیں. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ کی گئی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخلت مرتن فی الاصح. صحیح روایت میں صحیح قول کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور اسی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام پر مرا ہو، اگرچہ درمیان میں مرتد بھی ہو گیا ہو، اسلام لایا، سرکار کو دیکھا، اسلام قبول کیا، بیچ میں اگر مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا اور ایمان پر اس کی موت ہوئی، تو یہ ہے صحابی. یہ صحابی کی تعریف ہوئی. اب ورقہ کے معاملے میں کئی دلائل حضرت ورقہ کے تعلق سے ملتے ہیں کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اسلام کو قبول کیا تھا. چنانچہ جو ایک روایت یہاں پر یہ ملتی ہے کہ حضرت ورقہ نے کہا باپ کو بشارت ہو، بشارت ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کو ابن مریم نے بشارت دی تھی. آپ موسیٰ علیہ السلام کے ناموس کے مثل ہیں، بلا شبہ آپ نبی مرسل ہیں. کچھ دنوں کے بعد آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا، اگر اس وقت تک رہا تو آپ کے ساتھ رہ کر ضرور جہاد کروں گا. چنانچہ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ورقہ کو جنت میں ریشمی لباس میں دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی ہے. الاصابہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. چنانچہ اور بھی دلیلیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اور مزید دلیلیں نہ دے کر بس اتنا کہیں گے کہ صحیح قول کے مطابق یہی ہے. کثیر محدثین اور علماء سیر کا مذہب اسی پر ہے کہ ورقہ جو ہے سرکار پر ایمان لائے اور وہ مومن تھے، ضرور مومن تھے، زمانے دعوت پا چکے تھے، لہذا آپ کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں پر یہ کانا یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، کہ ورقہ جو ہے عبرانی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے. انجیل کی زبان کیا تھی؟ انجیل کی زبان سریانی زبان تھی، اور سریانی کا ورقہ عربی میں بھی ترجمہ کر لیتے اور عبرانی میں بھی. یاد رہے کہ زبان کی ابتدا سریانی زبان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ان کی اولاد اور جملہ انبیاء کی زبان سریانی ہی تھی. اللہ عز و جل نے حضرت آدم کو تمام جو چیزوں کا نام بتایا تھا، جب پیدائش کے وقت جب حضرت آدم کو اور فرشتوں کے درمیان بات ہوئی کہ اے فرشتوں میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے اعتراض کیا، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کا نام سکھایا تھا، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں اگر تم سچے ہو تو ان سارے چیزوں کا نام بتا دو. تو حضرت آدم فرشتے جواب نہ دے سکے تو حضرت آدم سے ان ساری چیزوں کا نام پوچھا، حضرت آدم نے سب بتایا. اس وقت اللہ نے جو سکھایا تھا ساری چیزوں کا نام سریانی زبان میں سکھایا تھا، اور لفظ سریانی سر سے بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم کی زبان بھی سریانی تھی. جب نمرود نے حضرت ابراہیم کی تلاش میں اپنے فوجی بھیجے اور حکم دیا کہ جو بھی شخص سریانی زبان میں کلام کرتا ہوا ملے اسے گرفتار کر لاؤ،
چنانچہ نمرود کے فوجی حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، انہیں دیکھا کہ وہ سریانی کے بجائے کوئی اور زبان بول رہے تھے، تو ان لوگوں کو دھوکہ ہو گیا اور وہ لوگ واپس چلے آئے۔ معاملہ یہ تھا کہ نہر فرات کو عبور کر کے، عبور مطلب پار کرنا، نہر فرات کو پار کر کے جب حضرت ابراہیم جو ہے دوسرے علاقے میں گئے، فرات کے اس طرف والوں کی زبان حضرت ابراہیم کے ساتھ عبرانی زبان ہو گئی، اور عبور اور عبرانی، یہ عبرانی عبور سے بنا ہے، تو عبور پار کرنا، تو وہاں حضرت ابراہیم کی زبان تو سریانی تھی، مگر نمرود نے کہا تھا کہ سریانی بولنے والا ملے تو پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ کی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام فرات نہر کو پار کر کے دوسری طرف گئے، اللہ نے زبان بدل دی اور وہاں کے لوگوں کی زبان بھی بدل دی۔ اور عربی زبان یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے، یہ جنتی بولی ہے۔ جنت میں حضرت آدم عربی ہی بولتے تھے، زمین پر تشریف لانے کے بعد سریانی بولنے لگے، توبہ کی قبولیت کے بعد پھر دوبارہ آپ عربی بولنے لگے۔ یاد رہے کہ ہر وحی آسمانی عربی زبان ہی میں نازل ہوتی ہے، البتہ انبیاء کرام قوم کی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا کرتے تھے۔ ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی ناموس ہے، صاحب سر ہے، جو حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ حضرت ورقہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا۔ اس پر فرمایا جب عید یخرجکا قوموں کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ کی قوم آپ کو آپ کے گاؤں سے، شہر سے نکال دے گی، تو ہمارے نبی نے فرمایا آوا مخرجی گہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے فرمایا کہ آپ کی طرح جو بھی شریعت لے کر کے آیا، لوگوں نے اس سے دشمنی کی، لوگوں نے ان سے حسد کیا، لوگوں نے ان سے جلن کیا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دین کے راستے میں تکالیف اور مشکلات اور پریشانیاں ہر دور میں رہی ہیں۔ یہیں سے دین کے طالب علم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ دین کا معاملہ یہ رہا ہے کہ جیسا کہ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہمیشہ دین کے راستے میں تکالیف، مشکلات، ابتلا اور آزمائش، دشمنان دین کی طرف سے طعن و تشنیع، ان کی طرف سے الزام تراشیاں اور ہجو گوئیاں اور نہ جانے کیسی کیسی مشکلات دین کے راستے میں ہمیشہ آتی رہیں گی۔ ورقہ نے خود کہا کہ یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لے کر کے آئے ہو، ایسا جب بھی کسی زمانے میں کبھی بھی کوئی لے کر کے آیا تو لوگوں نے اس سے دشمنی کی، اس کے ساتھ بغض و عناد سے کام لیا، اور آپ نے رات میں اگر ہمارے ساتھ آپ سیرت الانبیاء میں شریک ہوتے ہیں، درس سیرت انبیاء میں، تو ہم نے سارے انبیاء کی سیرت بتائی، جس میں ہر نبی کے ساتھ ان کے زمانے کے لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے وہ ظلم ڈھائے، وہ جو ہے ستم رسانیاں کی، ایسی تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ جنہیں سن کر کلیجہ کانپنے لگتا ہے، پہاڑ بھی پگھل جائے۔ تو دین کے راستے میں، تبلیغ دین کے معاملے میں دیکھیے دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی اچھائیاں، یہ عیش و تعیش، اہل دنیا جو دنیا دار ہیں وہ دن بدن خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہمیں لبھانے کے لیے پیدا کریں گے، تاکہ لوگ دین کی تعلیم سے اور دینی ماحول سے دور ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرف آگے بڑھتے ہیں اور دین کے اندر، دین پر چلنے کو دقیانوسیت، پچھلے خیالات، دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، آپ کہاں ہو، اس طرح کی باتیں لوگوں کے اندر خیالات، شیطان وسوسے ڈالے گا کہ اگر دین پر آپ گئے گزرے بزرگوں کے طریقے پہ چلو گے تو کیسے پہنو گے، کیسے کھاؤ گے، کیسے جیو گے، کیسے رہو گے، اس طرح کا خوف شیطان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ ارے اعلیٰ حضرت کا دور تو الگ تھا، اب دور دوسرا آ گیا ہے، غوث اعظم کا دور دوسرا تھا، اب دور دوسرا آ گیا ہے، فلاں کا دور دوسرا تھا، اب دور دوسرا آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ زمانے کتنے بھی بدلتے رہیں، نئے نئے زمانے، نئے نئے دور، نئی نئی چیزیں، نئے نئے ایجادات آتے رہیں گے، مگر ہمارا دین وہی 1500 سال پرانا والا ہے، تو اور وہی بڑا مضبوط دین ہے۔ تو ہمیشہ دین کے راستے میں تکلیفیں آتی رہیں گی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ہم نے یہ حدیث سنائی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اودی تو فی اللہ ما لم یود احد قبلی، دین کے راستے میں مجھے
اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں پہنچائی گئی ہیں۔ بہرحال اب دیکھیے وہاں پر یہ ہوا کہ ورقہ زیادہ دن تک زندہ نہ رہے، انتقال کر گئے۔ حدیث کا آخری لفظ ہے وہ فطر الوحی، اور وحی کا آنا رک گیا، وحی کا آنا رک گیا۔ اب یہ وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی، یہ 5 صورتیں سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ اب اس پر اگر ہم علمی بحث کریں تو بہت طویل ہو جائے گی، مگر مختصر یہ سمجھ لیں کہ کتنے دنوں تک وحی منقطع رہی۔ اس تعلق سے بہت سارے اقوال جو ہے نقل کیے گئے۔ بعض لوگوں نے 3 سال کو اختیار کیا ہے، چنانچہ علامہ بدر الدین محمود عینی نے اس کو لیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے بلا مدت کوئی وقت نہیں بتایا، چند دن کو زیادہ بہتر بتایا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، بعض محدثین نے تو 40 دن کی قول کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور جو سرکار کی رغبت و تعلق اور جو وحی کی ابتدا کا معاملہ ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ 4 دن کا جو معاملہ ہے یہ زیادہ قبول کرنے کے لائق ہے۔ 40 دن کا، 4 دن نہیں، 40 دن کا معاملہ، یہ وہی 40 دن آنی بند ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اقرا کی 5 آیتوں کے بعد 40 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور صرف اس لیے تاکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس شوق کی طرف، آپ کے دل کو اس شوق کی طرف کھینچا جائے کہ اس کا جذبہ اور تڑپ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ معاملہ ایسا ہی ہوا کہ اس قدر جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا، اور تڑپ اس قدر ملاقات کی رہی، جو لذت نزول وحی میں تکلیف کا تو احساس ہوا جس کو آپ نے سنا حدیث پاک میں، مگر اس تکلیف میں جو لذت ملی تھی، اس تکلیف میں جو سکون مل رہا تھا، اس لذت کی بے قراری نے اتنا بے قرار کر دیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ کبھی کبھی سرکار پہاڑوں سے خود کو گرا لیں گے، اپنی جان دے دیں گے۔ اس تڑپ اور شدت شوق، یعنی بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ پھر سے کب وہ ملاقات ہوگی اور پھر سے ان کلمات کی لذتیں کیسے ملیں گی، کیونکہ اس ملاقات میں بظاہر ملاقات تو جبریل سے ہوتی تھی، مگر جو ہے مضمون تو محبوب کا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ محبوب کا مضمون جو آ رہا تھا، یعنی ہم اسے اپنے الفاظ میں تعبیر کریں کہ پیغام تو اللہ رب العزت کا تھا، محبوب و محب کا ایک پیغام تھا، بظاہر ملاقات جبریل سے تھی، مگر اس ملاقات کی لذتوں میں وصال یار کی لذتیں مل رہی تھیں۔ تو یہ محبت کے تقاضے بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ اس میں اس لذت اگر وہ کچھ دن کے لیے رک جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آدمی جان دینے ہی کو پسند کرے گا۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جنت میں اعلان ہوگا کہ جنتیوں ساری نعمتیں مل گئیں، کیا تمہیں جنت میں کوئی کمی ہے؟ کیا جنت میں کسی نعمت کو تم بھول رہے ہو؟ تو کوئی سب کہیں گے ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں کوئی جانا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے نہیں 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 نہیں، مگر حدیث پاک میں آتا الا الشہید یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، سوائے شہید کے وہ کہے گا اے اللہ تیری جنت میں ساری لذتیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک لذت تیری جنت میں نہیں مل رہی ہے، جو لذت ہمیں تیرے راہ میں اپنی گردن کٹانے میں، اپنی جان دینے میں ہم کو مل رہی تھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بار بار لوٹا، 10 بار بھیج اور 10 بار ہم تیری راہ میں قتل کر دیے جائیں، کیونکہ جب تیری راہ میں تیری محبت میں ہم اپنی جان دیتے تھے اس وقت جو ہمیں لذت ملتی تھی وہ تیری جنت میں لذت نہیں ملتی ہے۔ کون سی لذت تھی وہ جنت میں؟ یہ دیکھیے جنت میں ہمیں رب کا دیدار ملے گا، مگر کب؟ کیا بار بار؟ مگر شہید جب شہید ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے زیارت اپنے نور الہی جلوے الہی کی زیارت فوراً نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لمحے میں جو دیدار رب ہوتا ہے شہید کو، وہ لذت جنت میں ہمیشہ نہیں ملتی، اس لیے شہید چاہے گا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو اس 40 دن کی مدت سوچئے کہ کلام ربانی کے نزول کے وقت جو لذت ملی تھی، 40 دن جب وہ رک گئی تو سرکار بے قرار ہو گئے اور اسی بے قراری میں تڑپتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پہاڑوں سے
جو ہے اپنے آپ کو گرا دیں گے. اللہ اکبر. چنانچہ حدیث پاک جو یہ چھٹی حدیث ابھی یہ چوتھی حدیث ہے جو مختصر ہے، اسے سن لیں. اب دیکھیں وحی کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی اور اس وقت سرکار کی حالت کیا ہوتی تھی. 5ویں حدیث. ایک منٹ. چوتھی حدیث، 3 حدیثیں پوری ہو چکی. چوتھی حدیث، ہاں چلیے چوتھی حدیث سنیں. قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري يقال وهو يحدث عن فترة الوحي. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ مروی ہے اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں فترت وحی کی، یعنی جس زمانے میں وحی رک گئی تھی اس زمانے کے بارے میں روایت کرتے ہیں. فقال فی حدیثہ، تو انہوں نے اپنی حدیث میں کہا بینا انا امشی اس سمعت صوتا فی السماء، سرکار فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ میں جا رہا تھا، اذ سمعت صوتا، اچانک میں نے ایک آواز سنی، من السماء، آسمان سے میں نے ایک آواز سنی. فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نظر اٹھائی، اپنی آنکھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي. فإذا الملك، تو اچانک وہ فرشتہ مجھے دکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جالس علی کرسی، جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے بیچ میں. کہتے ہیں فرعبت منہ، تو مجھے اس سے رعب محسوس ہوا. مجھے کیا ہوا؟ اس کو دیکھ کر رعب محسوس ہوا ایک طرح کا. چلیے کہتے ہیں اس کے بعد میں فرجعت، پھر میں لوٹا. فقلت زملونی، تو میں نے آ کر پھر خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑھاؤ. اب چادر اڑھائی گئی. فانزل اللہ تعالی، اب چادر میں وہی اتری. کیا اتری؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر والے محبوب قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، تو لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر پڑھو، بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو، پاک صاف رکھو، والزجر فہجر، اور بتوں کو چھوڑ دو. یہ سورہ مدثر کی آیت اتری. فحمی الوحی وتتابع، اور اب اس کے بعد وہی گرم ہو گئی، یعنی پے در پہ اترنے لگی، مطلب ایک کے بعد ایک اب وہی برابر آنے لگی. تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح و تابعہ ہلال ابن رداد عن الزہری، اس کی متابعت کی ہے، اس حدیث کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف نے، اور ابو صالح نے ان کی متابعت کی ہے ہلال بن رداد نے، وہ روایت کرتے ہوئے امام زہری سے. وقال یونس و معمر بوادرہ، اور یونس اور معمر نے فوادہ کے بجائے